کو ہائی لائٹ کیا جائے گا نا. بیماری اگر ایک ہے, اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو شوگر کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں, ایک ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ بھی کہے گا بھائی آپ کا مسئلہ شوگر ہے. دوسرے کے پاس جائیں, وہ بھی کہے یار آپ کا مسئلہ کیا ہے, شوگر ہے, اس کو کنٹرول کرو, اس کی وجہ سے یہ کڈنی مڈنی اور یہ ہارٹ مارٹ کے مسائل ہو رہے ہیں. آپ تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر ہوگا تو وہ یہی بولے گا کہ یہ کیا ہے, شوگر ہے. پھر آپ پہلے والے کے پاس دوبارہ آ گئے, یار سب ایک ہی بات کر رہے ہیں, اب آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب میری نظر کمزور ہو رہی ہے. وہ کہے گا بھائی مسئلہ کیا ہے, شوگر ہے. تو آپ ڈاکٹر سے کہیں کہ یار تم نے شوگر کے علاوہ کچھ پڑھا ہے, ایم بی بی ایس میں شوگر ہی پڑھی ہے اور کچھ نہیں آتا تمہیں. ڈاکٹر کہے گا آتا بہت کچھ ہے, لیکن آپ کا مرض کیا ہے, شوگر ہے. ہم نے جو پڑھا ہے نا بہت کچھ, شوگر کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھا ہے, لیکن آپ میرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کو صحت دوں, تو آپ کا ہیڈک شوگر ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو لوگ مجھے بیانات میں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مولانا ہر وقت ایک ہی ٹاپک کو لے کے گھومتے رہتے ہیں, 2-4 ٹاپک ہیں. تو بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں اور بہت سارے ٹاپک آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں وہ ٹاپک نہیں آتے, لیکن وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ جو ہے نا, جو شوگر ہماری سوسائٹی کو ہو گئی ہے, وہ والی شوگر وہ الگ ٹائپ کی شوگر ہے. وہ کون سی شوگر ہے جس پر میں بار بار بولتا ہوں, جو میں ابھی انشاءاللہ اسی پر بات کروں گا, لیکن میرا انداز ہر بیان میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تاکہ جیسے ڈاکٹر تو یہی کہے گا نا تمہیں شوگر ہے تمہیں شوگر ہے, تو وہ بور ہو جائے گا سن کے. تو ڈاکٹر انٹرٹینمنٹ کے لیے مختلف اسٹائل میں بولے گا کہ تمہیں شوگر ہے, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ بور نہ ہو. تو ابھی میرا یورپ کا بھی سفر ہوا, اس میں بھی ایک ہی ٹاپک کو میں لے کے چلا ہوں ہر جگہ, کیونکہ ان کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ہمارا مسئلہ ہے. وہاں کے مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, جو کہاں کا مسئلہ ہے, یہاں کا مسئلہ. وہ مسئلہ میرے اور آپ کا مائک کا یہی بڑا مسئلہ ہے, ہر مسجد میں یہ مسئلہ ہے. تو ہم سب کا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے. ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم انگریز کے بچے ہیں یا ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنا باپ انگریز کو بنانا ہے, یورپین کلچر کو بنانا ہے, امریکہ کو برطانیہ کو اپنا باپ بنانا ہے, یا ہمارے لیے ہمارے لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے. یہ بات اب تک اس میں ہمیں کنفیوژن بہت ہے. اسلام کو ہم اتنا فالو کر رہے ہیں جتنا ہمیں کلچر اجازت دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تو گورے کے ہاں بھی یہ کلچر ہوتا تو وہ بھی اتنا اسلام فالو کر لیتا. اسلام کو جو فالو کیا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے, اس نے ہمیں کچھ احکامات دیے, ہم مر کے پھر مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے, پھر ہمیں دوبارہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے, جواب دینے ہیں. ڈے آف ججمنٹ ہے ایک, جس کا ایک ایک پل کا ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا. یہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بس ایک دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے. دنیا میں بہت سارے مذاہب ہوتے ہیں, تو مسلمان کہتے ہیں اسلام تھوڑا دوسروں سے زیادہ اچھا ہے, اسلام تھوڑا دوسروں سے کیا ہے, زیادہ اچھا ہے. تو ٹھیک ہے, فالو کر لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایکچولی بھی پھر کر رہے ہوتے ہیں, کندھے بھی ہلا رہے ہوتے ہیں, نو پرابلم. اگر کوئی چلتا ہے, کوئی نماز وماز پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, نو ایشو. اسٹائل بھی یہی ہوتا ہے ہمارے لبرل لوگوں کا نا. یہ وہ والے لبرل جو بہت ٹائٹ قسم کے لبرل ہوتے ہیں, جو ہر چیز کی اجازت دیتے ہیں آپ کو, کہ اگر کوئی بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے نا یار, کیا ہے, نہیں رکھتا تو بھی اس کا پرسنل مسئلہ ہے, نماز پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے, نہیں پڑھتا چلتا ہے. ایک چیز پر ساری دنیا متفق ہے, کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کا دل نہ دکھاؤ. یہ ساری دنیا میں کامن ہے کہ یہ تو سب مانتے ہیں بھائی, دل جو کسی کا دکھائے گا وہ بہت ہی غلط آدمی ہے. دل کسی کا بھی نہ دکھاؤ. انسانیت, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی بات, کتوں کے رائٹس, بکری کے رائٹ, بلے کے رائٹس. کراچی میں جتنے کتوں کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے, کاش اس کا 10واں حصہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو جاتا نا.
کتا مارنا کراچی میں آسان ہے, مشکل ہے, بندہ مارنا آسان ہے. کتوں سے زیادہ کراچی میں جوان موتیں ہو رہی ہیں. ابھی این ڈی یونیورسٹی کا واقعہ آیا ہے سامنے, اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ لڑکے تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ ڈاکوؤں سے لڑ رہا ہے تو اس نے ہمت کی ہے تو پوری قوم جائے نا پکڑ لے اس کو, قوم تماشا دیکھ رہی ہے. تو ہمارا بڑا مسئلہ میرے بھائی کیا ہے کہ اسلام کا ہم نے ابھی دل و جان سے اس کو قبول کیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکام کو فالو کرنے میں پھر ہمیں مزہ نہیں آتا. جب تک آپ کسی چیز کو دل و جان سے ایکسپٹ ہی نہیں کرتے, ذہنی طور پر, دلی طور پر, تو آپ کو اس کو فالو کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوگی. جیسے منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا لا الہ الائی ولا الہ ہاؤلائی, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. آدھے تیتر آدھے بٹیر لٹکے ہوئے ہیں. نہ ہمارے مرد فالو کر رہے ہیں نہ ہماری عورتیں فالو کر رہی ہیں. کتنا کر رہی ہیں یہ یاد رہے گا؟ سبق ہی بھول رہے ہو آپ لوگ. کتنا مرد اور عورتیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں, کتنا کر رہے ہیں ذرا آپ بتائیں. ابے تیتر بٹرنی پہ میں نے سمجھایا نا, جتنا کلچر اجازت دے رہا ہے. ان کو سمجھ میں آئی یہ بات, یہ دماغ میں جملہ بٹھا لیں. اسلام کو اتنا فالو کیا جا رہا ہے جتنا کلچر اجازت, نہیں کلچر میں جو چیز کلچر کا حصہ بن چکی ہے بس, اس سے زیادہ نہیں مسئلہ, اس سے زیادہ نہیں. تو دیکھو کچھ باتیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں, قرآن بتا رہا ہے وہ باتیں. وہ قرآن کے اہم ٹاپک ہیں, اہم موضوعات ہیں, ان کو سمجھ کے آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا پڑے گا. میں زیادہ اس کو نہیں چھیڑوں گا, اس بات کو جلدی جلدی لے کے پھر میں آگے چلوں گا. آج میں عملی خرابیوں پہ کوشش کروں گا, بیان زیادہ کروں میں. تنہائی میں بیٹھ کے بار بار یہ غور کیا کرو, ہم بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں. دیکھو ہم اتفاق کی پیداوار نہیں ہے کہ ونس اپون اے ٹائم ایک وجود میں آ گئے تھے. یہ بکواس ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک تصویر کاغذ پہ بنی ہوئی ہو انسان کی, کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرے کہ کروڑوں اربوں سال میں یہ آٹومیٹیکلی پینٹنگ وجود میں آ گئی ہے, آپ مان لو گے؟ آپ کہو گے یار یہ ممکن نہیں ہے. کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ آئنسٹائن نے کہا تھا, آپ کہو گے پھینک کے گیا وہ, چاہے آئنسٹائن کہے یا اس کا باپ کہے. کروڑوں سال میں بھی بے جان تصویر بھی پینٹنگ کے ذریعے آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتی. تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, وہ تصویر جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہو, کان میں سننے کی طاقت ہو, زبان میں بولنے کی طاقت ہو, ناک میں سونگھنے کی طاقت ہو, اور اس کے دانت ہو چبانے کے لیے, بولنے کے لیے زبان ہو, ذائقہ چکھنے کے زبان میں ایسے سافٹ ویئر لگے ہوئے ہوں, ہزاروں قسم کے ذائقے, یعنی ڈالو نا آپ اس زبان کے اوپر فوراً سگنل دے دیتی ہو کہ کھٹا ہے, میٹھا ہے, کھارا ہے, ٹھنڈا ہے, گرم ہے, اتنی ساری چیزیں. اور اس زبان کو آپ کے لنگس میں ایسے ایڈجسٹ کیا ہو کہ آپ بولتے چلے جا رہے ہیں, چباتے چلے جا رہے ہیں, لیکن وہ دانتوں کے نیچے دبتی نہیں ہے. اتنی اسپیڈ سے بول رہے ہیں لیکن ایسی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. تو میرے بھائی ایک ایک چیز, ورنیل کیلیپر جو ہے نا وہ تو بعد میں ایجاد ہوا تھا. اتنی انچوں کی چیزوں کو ناپنے کے لیے, ملی لیٹر کے بھی 1000ویں حصے کو ناپنے کے لیے, یہ نیچر نے خود سے اپنے آپ کو ایسا کیسے ڈیزائن کر لیا ہے کہ کان کے اندر ایسے باریک پردے لگا دیے ہیں کہ وہ جب آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں, جس اسپیڈ سے جا کے جس فریکوینسی سے ٹکراتی ہیں اسی فریکوینسی کے ساتھ ہمیں الفاظ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا خاندانی کان بنایا نا خدا کی قسم, اربوں کھربوں سال میں بھی ایسا کان خود بخود آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. تو سچی مچی کا کان کیسے وجود میں آ گیا؟ تو پہلے تو یہ جو ڈاروین ہے نا, ڈاروین جس کو باپ بنایا ہماری یونیورسٹیوں نے, اس کو اپنے دماغ سے نکال کے پھینکو باہر. ہمارے جو یونیورسٹی کے طلبہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں نا, پروفیسر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں ایکچولی یہ ہوا تھا, ایکچولی ارتقا ہوا تھا, ایکچولی کر کے نا وہ بھوسا دماغوں میں ڈال دیا لوگوں کے.
تو آپ چپ نہ رہا کرو. آپ یونیورسٹی میں کھڑے ہو, آپ بولے سر ایکچولی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب وہ پڑھا رہے ہو نا, کیونکہ یہاں بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں لونڈے لپاڑے ٹائپ کے. کراچی میں تو یونیورسٹیوں میں کچھ بھی نہیں پڑھایا جا رہا, ایک ایتھیزم زیادہ پڑھایا جا رہا ہے آج کل. وہ یونیورسٹی والے بھی سنتے پڑھایا جا رہا ہے. پروفیسر لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھا رہے بھائی, ہم تو پڑھا رہے ہیں. پڑھایا جا رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا نہیں پڑھایا جا رہا, میں بول رہا ہوں پڑھایا جا رہا ہے. رجوع کر لیا نا, اب اعتراض بنتا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی اس طرح کی بات کیا کرے نا کہ یہ وہ فلانے نے یہ بولا ہے, بڑے سائنسدان نے, کہ یہ ایکچولی یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا, آپ بولو سر یہ کائنڈلی یہ پاسبل, بولو نہیں, یہ نہیں ممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا. انگلش میں بول دیا کرو اٹ ازنٹ پاسبل. وہ کہیں سائنس کا حوالہ دو, آپ اس سے کہیں کہ سر سائنس کا حوالہ آپ کے ذمے ہے. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کاغذ پہ تصویر نہیں ہو سکتی, یہ کیسے آنکھ ناک کان کیسے بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور کوئی بات کریں سر. جلدی سے ایک بات کروں کیونکہ لوگ پھر سن کے کہتے ہیں یار ایک ہی آپ چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. آگے چلتا ہوں پھر میں. دیکھو وہ نیوٹن کا قانون ہے نا کہ کسی چیز میں جب تک حرکت نہ دی جائے تو حرکت نہیں ہو سکتی, متحرک کو روکا نہ جائے تو رک نہیں. یہ ہے نا, میں تو دیسی اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں. اس کا خلاصہ یہ کہ چینجنگ کے بغیر, چینجر کے بغیر چینجنگ, اصل مسئلہ یہ ہے اس کا. ہم اس کو اپنے الفاظ میں یوں ڈیفائن کر لیتے ہیں, ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. ہو سکتی ہے کہ چینجر کے بغیر اس کائنات میں چینجنگ, تو جس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, کریٹر کے بغیر کریٹنگ کیسے ہو سکتی ہے یار؟ کریٹنگ زیادہ مشکل ہے, چینجنگ زیادہ مشکل ہے. بولو کیا ہو گیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک انتہائی سست آدمی ہو جیسے کہ ہوتے ہیں کراچی میں, ہلائے بغیر ہلتا نہیں ہے. سست لوگ ہوتے ہیں نا, بچوں میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. کچھ صبح صبح اٹھ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, جا رہے ہیں. کچھ پوستی قسم کے بچے ہوتے ہیں. یار یہ کراچی کے الفاظ کراچی میں ہی سمجھ میں آتے ہیں, باہر جا کے بولو ان کو سمجھ, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یار. کچھ پوستی قسم کے ہوتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. آئنسٹائن نے کہا تھا ہلائے بغیر بولو نا, ہلیں گے نہیں. آپ اس آئنسٹائن سے پوچھو جو کم بخت ہلائے بغیر ہلتا نہ ہو, وہ آٹومیٹیکلی خود سے پیدا کیسے ہو گیا؟ یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم مانتے ہیں کسی خدا نے ہمیں بنایا ہے, اس پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ یہ کہتا ہے, خدا یہ کہتا ہے, ہم تو اسی خدا کو مانیں گے نا جو قرآن, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور خدا کا ہم سے رابطہ ہی نہیں ہے. یہاں بھی لوگ اعتراض اکثر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمانوں کے اللہ کو کیوں مانے, کوئی کریٹر ہے تو ہے نا, یہ والا کیوں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں. تو بھئی ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. کوئی اور خدا ہم سے بات چیت ہی نہیں کرتا, نہ ہمیں احکام دے رہا ہے, نہ کتابیں نازل کر رہا ہے, نہ پیغمبروں کو بھیج رہا ہے. ہم تو اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. اگر کوئی اور ہے تو وہ مارکیٹ میں لاؤ یار, ٹھیک ہے نا, انٹروڈکشن کرواؤ. کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جس کا بندوں سے رابطہ ہو. تو ایسے مبہم خدا کو مان کے کیا کرنا ہے جس کا مخلوق سے سرے سے کوئی رشتہ ہے, وہ پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو جو لبرل لوگوں کا خدا ہے نا, اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ یہ بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا, جب وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہمیں, تو ہم اس کو لفٹ کیوں کرائیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ